जिस जगह उन्होंने उन्हें छोड़ा उसे अलमरवाह कहते हैं, और वो एकदम बियाबां था। वहां कुछ भी नहीं था, पानी तक का नामो निशान नहीं। कुछ घंटों बाद ही हाजर के पास जो भी खाना और पानी जमा था वो सब खत्म हो गया। बच्चे को जल्दी ही प्यास लगाई और वो रोने लगा। वो अलमरवा के नजदीक ही एक पहाड़ी की जानिब दौड़ी, ये ढूंढने के लिए कि शायद कोई वहां हो। वो वहां खड़ी रही और अपने इर्द गिर्द देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो फिर नजदीक की एक पहाड़ी अलसफा की जानिब दौड़ी, ये देखने के लिए कि शायद कोई वहां हो, लेकिन वो वहां भी किसी को नहीं ढूंढ सकी। इसके बाद वो फिर अलमरवा के ऊपर गई और फिर एक बार अलसफा के ऊपर। इन दोनों पहाड़ों के बीच वो 7 बार दौड़ी। आखिरी बार जब वो अलमरवा के ऊपर जा रही थी तब वो बहुत थक चुकी थीं, और तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। वो खामोश हो गईं और उस आवाज को सुनने की कोशिश करने लगीं। जब उन्होंने दूसरी बार वो आवाज सुनी तो बोली, आप जो भी हैं, मुझे आपकी आवाज सुनाई दी है। क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं? और तब उन्होंने एक फरिश्ते को देखा। वो फरिश्ता जमीन खोद रहा था। फरिश्ते ने तब तक जमीन खोदी जब तक कि उसमें से पानी नहीं निकल आया। ये एक मोजज़ा था। जब उन्होंने पानी देखा तो वो उसकी तरफ दौड़ी और उन्होंने उसके इर्द गिर्द पत्थर जमा कर दिए ताकि पानी इकट्ठा हो सके। ये जगह जहां पानी का चश्मा फूटा, इसे जमजम कहते हैं। हाजर फिर कहीं और नहीं गईं और जमजम पर ही रुक गईं। कई दिन गुजर गए थे। एक दिन कुछ लोग मक्का की जानिब सफर कर रहे थे। जब उन्होंने अलमरवा के ऊपर पंछियों को उड़ते देखा, वो जानते थे कि अगर पंछी वहां हैं तो पानी वहां जरूर होगा। वो लोग वहां एक औरत को देखकर हैरान रह गए जो अपने बच्चे को थामे हुए थी। क्या हम लोग यहां रुक सकते हैं और पानी इस्तेमाल कर सकते हैं? उन्होंने पूछा। हाजर राजी हो गईं और उन्होंने आबे जमजम इस्तेमाल किया। इसके बाद कई लोग अलमरवा की जानिब आए और उनमें से कई वहीं बस गए। कुछ बरसों बाद अलग अलग शहरों से आए लोगों से वो वादी आबाद हो गई। अब हाजर और उनका बेटा अकेले नहीं थे। इसी बीच इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए। उन्होंने मुसाफिरों से अरबी सीख ली। लोग उनकी खासियतों के चलते उनको इज्जत बख्शते। वो अपने वालिद के बारे में सोचते रहते। वो जानते थे वो वापस जरूर आएंगे। इस्माइल ने वहीं की एक लड़की से निकाह कर लिया और सुकून से बसर करने लगे। उधर पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अब अपने बेटे की बहुत याद सता रही थी। उन्होंने बरसों से इस्माइल को नहीं देखा था। लिहाजा एक दिन उन्होंने अपनी बेगम और अपने बेटे से मिलने के लिए मक्का जाना तय किया। वो कई दिनों तक सफर करते रहे और आखिरकार अलमरवाह पहुंच गए। पैगंबर अलमरवाह की हलचल देखकर हैरान रह गए। आखिरी बार जब वो यहां आए थे तब एक रूह भी वहां पर नहीं थी। वो जानते थे कि सब कुछ अल्लाह की रजा है। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन जब वो वहां पहुंचे बहुत देर हो चुकी थी। लोगों ने उन्हें बताया कि कुछ वक्त पहले ही हाजर का इंतकाल हो गया। पैगंबर ये सुनकर बहुत गमगीन हो गए और फिर लोगों ने उन्हें बताया कि उनका बेटा इस्माइल अभी जिंदा है। पैगंबर ये सुनकर बहुत खुश हुए। जब इस्माइल ने यह खबर सुनी कि उनके वालिद आए हैं तो वो उनकी जानिब दौड़े। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो एक तवील अरसे से उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने वालिद को अपनी बाहों में जकड़ लिया और रोने लगे।
باپ بیٹے دونوں کے لیے یہ خوشی کا وقت تھا، لیکن یہ خوشی زیادہ وقت تک نہیں ٹکی۔ ایک دن اللہ نے پیغمبر کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ ایک رات جب پیغمبر سو رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو بطور قربانی قتل کر رہے ہیں۔ جب پیغمبر صبح نیند سے جاگے تو انہوں نے خواب جان کر اس واقعے کو کوئی توجہ نہیں دی، لیکن اگلی رات انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا۔ انہیں اب احساس ہوا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے، یہ اللہ ہی ہے جو ان کے بیٹے کی قربانی مانگ رہی ہیں۔ پیغمبر اپنے بیٹے کے پاس گئے اور انہوں نے خواب کے بارے میں بتایا۔ اسماعیل سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ ایک فرما بردار انسان تھے اور انہیں احساس تھا کہ انہیں حکم کی تعمیل کرنی ہوگی۔ جیسا اللہ چاہتے ہیں ویسا کیجیے، انہوں نے اپنے والد سے کہا۔ اگلے دن پیغمبر نے ایک رسی اور چاقو لیا اور اپنے بیٹے کو عرفات پہاڑی کی جانب لے گئے۔ پہاڑ کے اوپر پہنچنے پر اسماعیل نے اپنے والد سے کہا کہ وہ ان کے ہاتھ اور پیر باندھ دیں تاکہ قربانی کے وقت کوئی جد و جہد نہ ہو پائے۔ پیغمبر نے احسان جتایا اور ان کے ہاتھ باندھ دیے، اور پھر خود انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اور پھر انہوں نے قربانی کے لیے اپنا خنجر اوپر اٹھایا۔ تبھی اچانک انہوں نے ایک آواز سنی۔ آواز آئی کہ وہ قربانی نہ دیں، یہ محض ایک امتحان تھا۔ پیغمبر کو بہت تسلی ہوئی کہ ان کا بیٹا اب زندہ رہے گا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا اور خوشی سے رونے لگے۔ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے کڑے امتحان میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام اب اپنے والد کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرنے لگے۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتایا اور اسلام کی جانب بلایا۔ ایک دن اللہ نے پیغمبر کو عبادت گاہ بنانے کا حکم دیا۔ پیغمبر نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ اللہ ان سے کعبہ بنوانا چاہتے ہیں، اور اسماعیل نے جواب دیا، آپ ویسا ہی کیجئے جیسا اللہ چاہتے ہیں۔ جلدی ہی انہوں نے کعبہ کی بنیاد رکھنا شروع کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لا رہے تھے جبکہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام عمارت بنا رہے تھے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو ابراہیم علیہ السلام اس کی اونچائی تک نہیں پہنچ پا رہے تھے، لہٰذا اسماعیل علیہ السلام ایک اونچا پتھر لے کر آئے جس پر کھڑے ہو کر ان کے والد عمارت کی تعمیر کر سکیں۔ یہی پتھر مقام ابراہیم کہلایا جو اب بھی وہاں موجود ہے۔ جلدی ہی بنیاد قائم ہو گئی، لیکن وہاں کونے میں ایک جگہ خالی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اس جگہ کو بھرنے کے لیے ایک مفید پتھر لانے کو کہا۔ میں بہت تھک گیا ہوں، انہوں نے اپنے والد سے کہا۔ لیکن جب بزرگ پیغمبر نے زور دے کر کہا تو وہ پتھر ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ اس بیچ پیغمبر بیٹھ کر ان کا انتظار کرتے رہے، اور تبھی ایک معجزہ ہوا۔ ان کے سامنے ایک فرشتہ جنت سے ایک پتھر لے کر حاضر ہوا۔ فرشتے نے انہیں بتایا کہ یہ پتھر آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے زمین پر لائے تھے۔ پہلے پہل وہ پتھر سفید تھا، لیکن زمین پر لوگوں کے گناہوں کے چلتے وہ کالا پڑ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اسماعیل وہاں لوٹ کر آئے۔ انہوں نے جب وہ پتھر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے والد سے پوچھا کہ آخر یہ کہاں سے آیا؟ اسے وہ لے کر آیا ہے جو کبھی نہیں تھکتا، پیغمبر نے جواب دیا۔ آخرکار انہوں نے کعبہ کی تعمیر کو انجام دیا۔ انہوں نے اللہ سے ان کے کام کو قبول کرنے کی التجا کی۔ اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ پیغمبر اور ان کے بیٹے سے بہت خوش تھے۔ کعبہ کو عوام کے لیے ایک دینی مقام قرار دیا گیا، جہاں لوگ اونچے نیچے گھماؤدار راستوں سے ہوتے ہوئے پیدل اور اونٹوں سے آتے۔
کئی برس گزر گئے، پیغمبر اب بزرگ ہو چلے تھے۔ ایک دن وہ اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، تبھی انہوں نے 3 لوگوں کو ان کی جانب آتے ہوئے دیکھا۔ دراصل وہ 3 لوگ فرشتے تھے جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ پیغمبر نے ان کا خیر مقدم کیا، انہیں کھانا پیش کیا۔ اجنبی اندر آئے اور کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ پیغمبر نے انہیں بھنا ہوا گوشت پروسا، لیکن اجنبیوں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ دیکھ کر پیغمبر ڈر گئے، لیکن اجنبیوں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ دراصل فرشتے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ان کے گھر ایک پیغام دینے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ایک بیٹے سے نوازنے والے ہیں اور اس کا نام ایشاق ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کا بیٹا ایک پیغمبر ہوگا۔ جب سارا نے یہ سنا تو انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ اب اتنی عمر دراز ہو چلی ہیں کہ وہ بچہ کیسے پیدا کر سکتی ہیں۔ پھر فرشتے بولے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے سب ممکن ہے۔ اور یہ بات سچ ہوئی۔ جلدی ہی سارا حاملہ ہوئیں اور ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ انہوں نے اس کا نام ایشاق رکھا، جیسا کہ فرشتوں نے انہیں بتایا تھا۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں 170 سالوں تک رہے۔ انہیں تا زندگی امتحانوں سے گزرنا پڑا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ان کا عقیدہ کم نہیں ہوا۔